السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ رجب کے مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ رجب کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو یوٹیوب پہ بتاتے ہیں۔ کوئی بتاتا ہے کہ رجب کے پہلے ہفتے کا وظیفہ کریں، پہلے جمعرات کا وظیفہ کریں، رجب کے پہلے سوموار کا وظیفہ کریں، تبارک کی روٹی کا عمل، اور 27 رجب کا خاص نماز، 27 رجب کا خاص روزہ، اور 27 رجب کی سب سے زبردست عمل۔ 27 رجب کے دن میں یہ عمل کر لو، یہ ہو جائے گا، رات کو کر لو، یہ ہو جائے گا۔ یعنی کہ جیسے ہی رجب کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اس طرح کے کتنے سارے کلپس آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں۔ بہت ساری غلط فہمیاں جو ہے لوگوں کے درمیان رجب کے مہینے کے بارے میں پھیلی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ اس پورے مہینے میں جو صحیح بات ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب رجب کا چاند دیکھتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہماری رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ تو جو صحیح حدیث سے جو عمل ثابت ہے رجب کے مہینے کا، وہ یہ ہے، جیسے ہی ہمیں رجب کا چاند دیکھے تو ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے، اور جب تک رجب کا مہینہ ہے تب تک ہمیں اس دعا کو مانگنی چاہیے، اللہ ہماری عمر میں برکت عطا فرما، ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، اور اللہ تو ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اگر یہ دعا ہم نہیں پڑھ سکتے تو کوئی پرابلم نہیں، کوئی بات نہیں، ابھی بھی پڑھ سکتے ہیں اگر چاند دیکھ کر نہیں پڑھے تو۔ اور یہ دعا ہم رجب کے مہینے میں جب شروع ہو گیا، جب سے ہمیں اسے مانگنی چاہیے اللہ سے، کیونکہ رمضان جو ہے ہمیں حاصل ہوتا ہے نا، یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اس لیے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے۔ حضور نے اس کی تعلیم دی کہ اللہ سے دعا مانگو کہ اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ جب بھی ہم نماز پڑھ لیں تو نماز کے بعد دعا مانگے تو سب سے پہلے اس دعا کو خوب اللہ سے مانگے، کثرت سے مانگے۔ یہ کچھ نہیں پتا ہے کہ ابھی رمضان آنے میں کچھ 2 مہینے باقی ہیں، لیکن کچھ معلوم نہیں ہے کہ کتنے لوگ جو ہیں رمضان آتے آتے اس دنیا سے گزر جاتے ہیں، جن کے انتقال ہو جاتے ہیں رمضان آنے سے پہلے۔ تو وہ یہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش ہمیں ایک رمضان اور مل گیا ہوتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے دعا کرو اس مہینے میں، اور صحیح حدیث سے جو ثابت ہے عمل اسے کرو۔ تو وہ جو ہے ثابت عمل کی یہ دعا ہے جسے ہمیں اللہ سے خوب کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی طرح کے وظیفے، جتنے بھی طرح کی عبادت، تبارک کی روٹی، چاہے جو بھی عمل ہو، 27 رجب کا خاص نماز، 27 رجب کا خاص وظیفہ، یہ کوئی بھی عمل جو ہے، یہ لوگ کہتے ہیں یہ اس دن بہت خاص، بہت اسپیشل ہے، تو یاد رکھیے اسپیشل وہ ہوتی ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ اس پورے مہینے میں کوئی بھی اسپیشل نماز یا اسپیشل روزہ یا خاص عبادت نہیں ہے جو حدیث سے ثابت ہو۔ صحابہ اکرام کے زمانے میں بھی رجب کا مہینہ آیا تھا، لیکن کوئی خاص وظیفہ نہیں تھا۔ اسی طریقے سے بعض لوگ یہ بولتے ہیں کہ 27 رجب کا روزہ رکھنا یہ سنت ہے، اور 27 رجب کے ہزاری روزہ بھی بولتے ہیں کہ اس سے 1 سال کا آپ کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ جو چیز سنت نہیں ہو تو اسے ہمیں سنت نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہاں ویسے روزہ رکھ سکتے ہیں، اس مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت ہے، رکھ سکتے ہیں، ہاں، لیکن اسے سنت سمجھ کے نہیں، یا پھر اس سے ہمارے بہت سارے گناہ جو ہیں وہ مٹ جائیں گے، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، یہ غلط چیز ہے جس کو ہم سب نہیں سمجھ رہے ہیں۔ تو کسی بھی دن میں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ 27 رجب کے دن روزہ رکھنا بہت خاص ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ حضور نے یہ نہیں بتایا کہ اس رجب کا روزہ رکھنے کی فضیلت بہت زیادہ ہوگی، جیسے اور دنوں میں روزہ رکھنے کی فضیلت ہے، نفل روزہ رکھنے کی فضیلت ہے، اسی طرح سے 27 رجب کا بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن کوئی اس کو مسنون نہ سمجھے۔ یہ بہت ساری غلط کلپس آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، ان سب کے چکر میں آپ بہت سارے لوگ پڑ جاتے ہیں جن کو صحیح دین کا علم نہیں ہوتا ہے، وہ ایسے ہی ان سب کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ اس مہینے میں جتنا ہو سکے آپ نفل روزہ رکھیں، نماز پڑھیں،
قرآن کریم کی خوب تلاوت کریں، ذکر و اشگار کریں، تسبیح وغیرہ کریں، جتنی بھی دینی کام ہے، صدقہ خیرات، غریبوں کی مدد کریں، کیونکہ یہ مہینہ نیکیاں حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اس میں جتنی زیادہ ہم اپنے لیے عبادت، اللہ کے لیے عبادت کریں گے، اس کا دوگنا ثواب ملے گا ہمیں۔ اور یاد رکھیں کہ جتنا ثواب ہوگا اتنا ہی دوگنا گناہ بھی ہوگا، اس لیے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں اور جتنا ہو سکے عبادت کریں، جو حدیث سے ثابت ہے۔ تو امید ہے یہ مسئلہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔